بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو اتینت کرپالو اور دیاوان ہے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور اسی پرکار کے دعوے ان کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا گیان نہیں ہے۔ یہ متبھید جن میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ اور اس ویکتی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت کی جگہوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور انہیں اجاڑنے پر اتارو ہو۔ ایسے لوگ اس یوگیہ ہیں کہ ان عبادت گھروں میں قدم نہ رکھیں، اور یدی وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے سنسار کی رسوائی اور اپمان ہے، اور آخرت میں بڑی یاتنا۔ پورب اور پشچم سب اللہ کے لیے ہیں، جس اور بھی تم رخ کرو گے اسی اور اللہ کا رخ ہے۔ اللہ سرو ویاپی اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہے ان سب باتوں سے۔ واستوک تتھیہ یہ ہے کہ دھرتی اور آکاشوں میں پائی جانے والی سبھی چیزوں کا وہ مالک ہے، سب کے سب اس کے آگیاکاری ہیں۔ وہ آکاشوں اور دھرتی کا ایجاد کرنے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس وہ آدیش دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ جنہیں گیان نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی منووریتیاں ایک جیسی ہیں۔ وشواس کرنے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف اسپشٹ کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو ستیہ گیان کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ نرک سے سمبندھ جوڑ چکے ہیں ان کی اور سے تم اتردائی نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ مارگ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ یدی اس گیان کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی اچھاؤں کا انوسرن کیا تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائیں وہی واستو میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اسرائیل کی سنتان، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سنسار کی سمست جاتیوں پر شریشٹھتا پردان کی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے تنک بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی ارتھ دنڈ سویکار کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ اپرادھیوں کو کہیں سے کوئی سہایتا پہنچ سکے گی۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے نویدن کیا، اور کیا میری سنتان سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے اتر دیا، میرا وعدہ ظالموں کے بارے میں نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے کیندر اور شانتی کی جگہ ٹھہرایا تھا، اور لوگوں کو آدیش دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو استھائی روپ سے نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف یعنی پریکرما اور اعتکاف کرنے والوں اور جھکنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پوتر رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے پرارتھنا کی، اے میرے رب، اس نگر کو شانتی میں نگر بنا دے، اور اس کے نواسیوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر پرکار کے پھلوں کی روزی دے۔ جواب میں اس کے رب نے کہا، اور جو نہ مانے گا الپ سنسارک جیون کی سامگری تو میں اسے بھی دوں گا، کنتو انت میں اسے جہنم کے عذاب کی اور گھسیٹوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ سیوا سویکار کر لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا آگیاکاری بنا، ہمیں اپنی اپاسنا کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کر، تو بڑا معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیتیں سنائے،
ان کو किताब और समझ की शिक्षा दे और इनके जीवन संवारे। तू बड़ा प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अब कौन है जो इब्राहिम के तरीक़े से नफ़रत करे? उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है? जिसने खुद अपने आप को मूर्खता और अज्ञान में ग्रस्त कर लिया हो, उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है? इब्राहिम तो वह व्यक्ति है जिसको हमने संसार में अपने कार्य के लिए चुन लिया था और परलोक में उसकी गिनती अच्छों में होगी। उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा आज्ञाकारी हो जा, तो उसने तुरंत कहा मैं जगत के स्वामी का मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हो गया। इसी तरीक़े पर चलने की ताकीद उसने अपनी औलाद को की थी और इसी की वसीयत याकूब अपनी संतान को कर गया था। उसने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही धर्म पसंद किया है, अतः मरते समय तक आज्ञाकारी ही रहना यानी मुस्लिम ही रहना। फिर क्या तुम उस समय मौजूद थे जब याकूब इस संसार से विदा हो रहा था? उसने मरते समय अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे पीछे तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने उत्तर दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके पूर्वज इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना है, और हम उसी के मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं। वे कुछ लोग थे जो जा चुके, जो कुछ उन्होंने कमाया वे उनके लिए है और जो कुछ तुम कमाओगे वे तुम्हारे लिए हैं। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वे क्या करते थे। यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो सीधा मार्ग पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो सीधा मार्ग मिलेगा। उनसे कहो नहीं, बल्कि सब को छोड़कर इब्राहीम का पंथ, और इब्राहीम बहुदेव वादियों में से न था। मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह और उस मार्गदर्शन पर जो हमारी ओर उतरा है और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान की ओर उतरा था, और जो मूसा और ईसा और दूसरे सभी पैगंबरों को उनके रब की ओर से दिया गया था। हम उनके बीच कोई अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। फिर यदि वे उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो सीधे मार्ग पर हैं, और अगर इससे मुंह फेरें खुली बात है कि वे हठधर्मी में पड़ गए हैं। अतः विश्वास रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी सहायता के लिए काफ़ी है। वे सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। ए नबी, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो? हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे कर्म हमारे लिए हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी खालिस कर चुके हैं। या फिर तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की औलाद सब के सब यहूदी थे या ईसाई थे? कहो तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके ज़िम्मे अल्लाह की ओर से एक गवाही हो और वे उसे छुपाए? तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। वे कुछ लोग थे जो जा चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। तुमसे उनके कर्मों के बारे में पूछा नहीं जाएगा।